الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں۔ مجھے عزیز القدر صاحبزادہ پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب زیدہ شرفہ نے حکم کیا تو سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں خلاق کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری گزارش ہے کہ جن دوستوں کے پاس کپڑا موجود ہے ان سے ادباً گزارش ہے کہ ننگے سر نہ بیٹھیں۔ یہ انتہائی پاکیزہ روحانی نورانی محفل ہے، جتنا ادب سے بیٹھیں گے اللہ کریم اتنا ہی زیادہ فیض عطا فرمائے گا۔ آداب محفل میں یہ بات ذہن میں رکھیں، جب بھی ایسی پاکیزہ محفل میں بیٹھیں باوضو ہو کے بیٹھا کریں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ اور دوران گفتگو بسا اوقات آپ جیسے نعرے لگاتے ہیں، ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، تو اگر ان سے اجتناب کر کے توجہ کے ساتھ آپ گفتگو سماعت فرمائیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول شریف یہ تھا کہ جب آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے تو دو زانوں ہو کے اتنا ادب سے بیٹھا کرتے تھے کہ اگر ان کے سروں پہ پرندے بھی بیٹھ جاتے تو انہیں احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ سارا دین آقا کریم علیہ السلام نے سکھایا، لیکن بارگاہ مصطفی میں بیٹھنے کے آداب اللہ نے خود قرآن میں سکھائے ہیں، اور پریکٹیکل کرنے کے لیے اللہ کریم نے سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ یہ موضوع تو نہیں تھا، میں اور طرف جانا چاہتا تھا لیکن بات آ گئی تو بڑی معروف ایک روایت ہے، اس کا کچھ حصہ عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، تمام ستہ کی کتابوں کے اندر سند صحیح کے ساتھ مروی ہے، اور اس روایت میں کسی قسم کا کسی مکتب فکر کو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، بلکہ جہاں تک میری معلومات ہے صرف اس ایک حدیث کی شروع میں باقاعدہ طور پر سینکڑوں صفحات پر علماء نے شروحات لکھی ہیں۔ آواز ٹھیک ہے نہیں سٹی مرتے ہیں، اس کا کچھ حصہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم نے دیکھا ایک آدمی آتا ہے، سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور کالے اس کے بال ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کے ایسے بیٹھتا ہے جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اس ندا رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے دو زانوں میرے محبوب کے دو زانوں کے قریب اتحیات کی صورت میں بیٹھ جاتا ہے۔
آقا کریم علیہ السلام سے سوال پوچھتا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام، اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، احسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی، علامات قیامت کب ہیں، یہ ساری گفتگو کرتا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جواب دیتے ہیں تو وہ آگے سے تصدیق کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے سچ ارشاد فرمایا، صدقت یا محمد، صدقت یا محمد۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم بڑے حیران تھے، سوچ بچار کر رہے تھے کہ یہ کون آدمی ہے، عجیب آدمی ہے، سوال بھی خود کرتا ہے اور تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ اسی اسنا میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ باشندہ مدینے کا ہوتا تو ہم میں سے کوئی تو لامحالہ اسے جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور اگر دور کا ہوتا تو پھر اس پر آثار سفر نمایاں ہونے چاہیے تھے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہونا چاہیے تھا، پتہ چلتا ہے یہ بندہ دور سے آیا ہے۔ لیکن یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی، لیکن ہم بول نہیں رہے تھے۔ جب وہ چلا گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ کون ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، اے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جبرائیل امین ہیں، یہ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس حدیث کو جب بحیثیت طالب علم میں نے پڑھا اور بارہا مرتبہ طلباء سے بھی عرض کرنے کے اتفاق ہوا تو یہی ذہن میں سوال کھٹکتا رہا کہ وہ کون سا دین ہے جو میرے مصطفیٰ کریم نہیں سکھا سکتے تھے معاذ اللہ، اور جبرائیل سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جب اس کے سیاق و سباق پہ غور کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے، اہل علم ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی دین تو میرے آقا کریم نے سکھا دیا تھا، اور در مصطفیٰ پہ بیٹھنے کے آداب کس نے بتانے تھے؟ اللہ نے جبرائیل کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ میرے محبوب کے یہ غلام سوال کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ سے سوال کریں اور کوئی ایسا لفظ بول دیا جائے جو آپ کی شایان شان نہ ہو، کوئی ہلکا لفظ نہ آ جائے۔ وہ اس خوف کی وجہ سے خاموش رہتے تھے، جبرائیل جاؤ سوال بھی کرنا اور در مصطفیٰ پہ بیٹھنے کے آداب بھی ان کو سکھا کے آنا۔ تو اس لیے اہل سنت کا تو ترہ امتیاز یہ ہے، ہم دو چیزوں پہ ناز کرتے ہیں۔ اللہ نے اہل سنت کو ادب مصطفیٰ بھی سکھایا ہے اور محبت مصطفیٰ بھی عطا کی ہے۔ یہ وہ ہمارا سرمایہ ہے جس پہ ہم تحدیث نعمت کے طور پر ناز کر سکتے ہیں، اور یہ جو سرمایہ ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان رشان ہے۔ اسی سرمایہ کو تم نے آگے منتقل کرنا ہے، اپنے بچوں کے دل میں، اپنی اولاد کے دل میں، اپنے گھر والوں کے دل میں محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن کرنا ہے۔ اگر تم نے یہ چراغ روشن کر دیا تو تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب اس حدیث پاک میں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا، عرض یہ کرنا چاہتا تھا، اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کی باقاعدہ طور پر ڈیوٹی لائی کہ جاؤ میرے محبوب کے غلاموں کو بتا دو در مصطفیٰ پہ بیٹھنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، بارہا بھی عرض کرتا ہوں، لیکن ہمارے احباب بالخصوص نقیبان محفل اکثر و بیشتر ایسا کہتے رہتے ہیں، ان سے میں ادباً گزارش کیا کرتا ہوں کہ یہ آداب محفل کے خلاف ہے۔ آداب محفل کو ملحوظ خاطر رکھیں، جتنا ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ فیض بھی عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی، بات دور نہ چلی جائے سے کرنا چاہتا تھا، آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، خطاب تو آپ سماعت فرمائیں گے، تو ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت۔ اب یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے اس سلسلہ میں آپ نے غور کیا ہوگا، تحفظ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس اہل بیت اطہار، تحفظ ناموس صحابہ علیہم الرضوان، آج کل یہ جو مسئلے شروع ہو گئے ہیں، کبھی ہم نے اس پہ غور و فکر کیا، سوچ بچار کیا، یہ مسائل کون کھڑے کر رہا ہے، کس لیے یہ فضا بنائی جا رہی ہے، کس لیے مسلمانوں کو آپس میں دست و گربا کیا جا رہا ہے؟ صاحبان علم، صاحبان محراب و منبر، وارثان محراب و منبر سے بھی ادباً عرض کروں گا اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ عالمی طاقتوں کی، عالمی طاغوتی طاقتوں کی سازشوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں،
توجہ کریں، میں تقریر نہیں کروں گا، نہ مجھے تقریر کا ڈنگ آتا ہے، بس 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا، ذرا غور کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ پیر طریقت حضرت مفتی عبد مصطفیٰ شاہ جمال الدین بغدادی صاحب۔ احباب بڑے ادب کے ساتھ تشریف لو، بیٹھ جائیں، یہ جو احباب کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی بیٹھ جائیں، یہ ساتھی جو کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں آپ حضرات، جہاں جگہ بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی۔ قبلہ استاذی کی گفتگو سماعت کریں بڑے ادب کے ساتھ، جو وہ آپ کو طریقے بتا رہے ہیں ان پر توجہ فرمائیں آپ۔ جی یہ لیں، اسے پچھلی طرف سے ادھر آ جائیں، ادھر مسجد میں آ جائیں آگے، کسی کو ٹھوکر نہ لگے، طریقے سے آرام سے رستہ بناؤ نہیں لگنا، آگے سے رستہ سٹیج کے ساتھ نہیں، آپ بیٹھیں حاجی بہو، بسم اللہ۔ جی دوسرا ٹھیک، ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دور میں اس وقت یہ 3 مسئلے جو بنیادی طور پر اجاگر کیے جا رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات اور رسائل کے ذریعے سے، مسلمانوں کو آپس میں جو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس اہل بیت اطہار، تحفظ ناموس صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان مسائل کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اس کا خالصتاً نقطہ نظر کیا ہے؟ مغربی قوتوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر مسلمان آپس میں متفق ہو گئے تو کوئی بھی دنیا کی طاقت امت مسلمہ کی طرف غلط نظر نہیں اٹھا سکتی ہے۔ تو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف ہمارے دلوں سے ان ذوات قدسیہ کا ادب اور تقدس نکالنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سلسلہ میں میرا خیال یہ ہے کہ 14ویں صدی کے فکری مجدد علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے آج سے 100 سال پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا اور بڑے واضح لفظوں میں وہ بات سمجھا گئے تھے کہ وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال لو، دے کے فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو۔ آج اس فلم کی یہ قسط دوسری شروع ہو چکی ہے۔ اس سلسلہ میں میں عرض کر رہا تھا کہ وارثان محراب و منبر، صاحبان جبہ و دستار اور صاحبان دانش و اہل علم و اہل قلم، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو
اپنی نوجوان نسل کو پیغام کیا دینا ہے، کس انداز سے دینا ہے؟ کیا خیال ہے 1400 سال میں کوئی ایک دور بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب امت مسلمہ کے اندر یہ کوئی مسئلہ مختلفی ہو کہ تحفظ ناموس رسالت، عظمت ناموس مصطفیٰ یا گستاخ رسول کا کیا حکم ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ کسی دور میں بھی کوئی مسلمان شخص ایسا نہیں ہے جس کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس بارے میں دلائل آپ علماء سے سنتے ہیں، میں دلائل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ قبلہ تشریف لائے ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش محدود ہے۔ صرف ایک روایت کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ جس وقت بحیثیت طالب العلم میں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا تو خلاق کائنات نے قرآن و سنت میں انسانوں کے لیے احکام بیان فرمائے، حلال کے بھی بیان ہوئے، حرام کے بھی، حدود، تعزیرات وغیرہ کے ساتھ یہ سارے مسئلے بیان ہوئے۔ جہاں تک قرآن و سنت کا مطالعہ کیا تو کوئی شرعی حکم اللہ نے جانور کے لیے بیان نہیں کیا، چونکہ جانور میں عقل نہیں ہے۔ انسان مکلف ہوتا ہے عقل کی وجہ سے، جانور میں عقل نہیں ہے تو جانور شریعت کا مکلف بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جانور کسی کی کھیتی میں چلا جائے، شریعت کا کوئی قانون ہے کہ اسے کوڑے لگا دیے جائیں یا اس کو قید کر دیا جائے، کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے۔ لیکن جب اس حوالے سے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا تو ایک مسئلہ مجھے ملا ہے جو جانوروں کے حوالے سے ہے۔ وہ مسئلہ کون سا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح ترمذی میں حدیث موجود ہے، میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اقتلوا الوزر ولو کان فی جوف الکعبہ، فرمائیے چھپکلی اگر کعبہ کے اندر بھی ہو تو اس کو قتل کر دو، یہ زمین پہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ چھپکلی کا قصور کیا ہے، یہ چھوٹا سا جانور ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حالانکہ حرم پاک کا تقدس یہ ہے، اگر خدا نہ کرے کوئی آدمی اپنے باپ کو قتل کر کے حدود حرم میں چلا جائے تو شریعت اس کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دیتی جب تک حدود حرم کے اندر ہے۔ لیکن اگر یہ چھپکلی، میرے آقا کریم فرماتے ہیں اگر یہ کعبہ کے اندر بھی ہو تو یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام اس کا کوئی قصور بتا دیجئے، جرم کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں وَكَانَ يَنْفَخُ فِي النَّارِ، فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب میرے جد امجد پیارے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہ پھونکے مار رہی تھی، تو یہ چھپکلی یہ گستاخ رسول ہے۔ فرمایا یاد رکھ لو کسی جانور کے لیے کوئی شرعی حکم نہیں ہے، اگر جانور بھی نبی کی بے ادبی کرتا ہے تو شریعت اس کے لیے بھی قانون پاس کر دیا کرتی ہے۔ اس لیے یہ جو چھپکلی ہے کعبے کے اندر بھی، اب اس پر ایک میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے جرم کیا تو سزا کا مستحق وہ ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا، شریعت کہتی ہے اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ اگر خدا نہ کرے وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، پیچھے اس کا بیٹا موجود ہے، پوتا موجود ہو، کوئی بھی موجود ہو، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے کہ یہ سزا اس کے بیٹے کو لگے گی یا پوتے کو لگے گی، کسی کو بھی نہیں لگے گی۔ اب میں نے کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، جب شریعت کا قانون یہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، تو جس کا قصور ہے سزا کا مستحق وہی ہوتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ اب یہ چھپکلی آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے موجود تھی اور وہ تو جا چکی ہے، اب پتہ نہیں کتنی نسلیں بھی چکی ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اب بھی یہ چھپکلی زمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا باقی قوانین الگ ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی ناموس کا مسئلہ الگ ہے، جو میرے محبوب کی بے ادبی یا توہین کرتا ہے قیامت تک اس کی نسل اس روئے زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آئیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں، اگر ہم تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، تحفظ ناموس اہل بیت کے حوالے سے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، بات طویل نہ ہو جائے، ایک اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس روئے زمین پر سب سے بدترین دو انسان ہیں، ان سے بڑا کائنات میں کوئی بدترین نہیں ہے۔
عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام کون کون سے؟ فرمایا پہلے نمبر پر وہ انسان جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا. سب سے بدترین دنیا میں وہ انسان ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی. سب سے بدترین وہ ہے. عرض کی مولا دوسرا کون سا؟ فرمایا اس کائنات میں دوسرا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مولا علی کو قتل کرے گا. اب ذرا سوچئے میرے آقا کریم نے جو تشبیہ دی ہے اس کی تشبیہات اور وجہ شیوا کیا ہے اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اونٹنی اس کے اندر دو کمال ہیں. نمبر ایک، یہ اونٹنی اللہ کی قدرت کی مظہر بھی ہے اور اللہ کی قدرت کی مظہر بھی ہے اور پیارے صالح علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے. لفظوں پہ غور کریں. اللہ کی قدرت کی مظہر بھی ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے یہ آپ کا معجزہ بھی ہے. تو دو چیزیں سمجھ میں آتی ہے. اگر اونٹنی اللہ کی قدرت کی مظہر ہے اور صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے تو پھر مجھے کہنے دو آمنہ کے لال نے پیارے علی کے قاتلوں کو ان کے ساتھ ملا کے بتا دیا علی بھی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے اور میرے مصطفیٰ کا معجزہ بھی کائنات میں بن کے آیا ہے. اس لیے تمہیں سوچنا چاہیے. اب ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے اس اونٹنی کو ہاتھ برے ارادے سے لگانے والا بڑے کتب تفاسیر کے اندر موجود ہے، مارتا نہیں ہے، روڑے نہیں مارتا، بس برے ارادے سے اس کو ہاتھ بھی لگا لے رب کائنات فرماتا ہے اس کی نسل تباہ و برباد ہو جائے گی. اور جو مولا کائنات کے بارے میں سوچ لے وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ آئیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں، اگر ناموس رسالت کے بعد ناموس اہل بیت کی بات کریں تو کتب حدیث بری پڑی ہے. اگر ناموس صحابہ کی بات کریں تو میرے ملت کے غیور نوجوانوں آئیے سوچئے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے اور پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اصحاب رسول کے ساتھ ہے. اب مجھے یوں کہنے دیجئے، لوگ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق یار غار ہیں. میں کہتا ہوں یہ بات بھی ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر یار مزار بھی ہے. دو چیزیں بتاتے ہیں کہ پیارے ابوبکر مزار میں بھی ساتھ ہے، پیارے ابوبکر بولیے غار میں بھی ساتھ ہے. ایک تیسرا جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، پیارے ابوبکر میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ غار میں بھی ساتھ ہے، مزار میں بھی ساتھ ہے. پھر مجھے کہنے دو ابوبکر قرآن میں بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے، قرآن میں بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. آئیے عرض کرنا چاہتا ہوں، حفاظ تشریف فرمائے، قرہ بیٹھے ان سے پوچھئے. دو صورتیں ہیں، ایک سورہ واللیل، ایک سورہ والضحیٰ. ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ واللیل کا نام سورہ ابو بکر ہے، والضحیٰ کا نام سورہ محمد ہے. امام رازی لکھتا ہے، کہتا ہے دنیا والو اللہ نے سورہ محمد اور سورہ ابو بکر میں فاصلہ آنے ہی نہیں دیا، فاصلہ آنے ہی نہیں دیا. اور پھر بڑی عجیب بات لکھتے ہیں امام رازی، کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا غور کرو، قرآن کی ترتیب کا انداز بھی کیا کمال کا ہوتا ہے. فرماتے ہیں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. رات کا ذکر پہلے ہے، دن کا ذکر بعد میں ہے. پیارے ابو بکر کی بات آئی تو رات کا تذکرہ پہلے ہے، دن کا تذکرہ بعد میں ہے. جب سورہ محمد کی بات آئی اللہ نے ترتیب کو بدل دیا، کہا والضحیٰ واللیل اذا سجی. دن کا تذکرہ پہلے ہے، رات کا تذکرہ بعد میں ہے. کہا کیوں؟ امام راضی لکھتے ہیں اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اے ابو بکر جب تک تم در مصطفیٰ پہ نہیں تھے واللیل، اور جب در مصطفیٰ پہ آ گئے والنہار، اور جب سورہ والضحیٰ کی بات آتی ہے تو رب کائنات نے کہا والضحیٰ یہ پہلے کیوں کہا؟ فرمایا کوئی نادان یہ نہ کہہ دے کہ 40 سال سے پہلے کہاں تھے. نہیں بات سمجھ ہے؟ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اگر لیل کا تذکرہ پہلے ہوتا تو لوگ احتمال نکالتے اللہ نے والضحیٰ پہلے کہا. فرمایا 40 سال سے پہلے بھی والضحیٰ، بس اشارہ ہی کافی ہے. واللیل جس زمانے میں آئے بڑا ہی تاریخ تھا، اب یہ چاند آیا تو رات رات نہیں رہی. جب یہ چاند آیا تو رات رات نہیں رہی. والنہار جدھر بھی دیکھو گے تمہیں روشنی ہی روشنی نظر آتی آئے گی. آئیے
आइए आखिर में अब एक बात कहना चाहता हूँ। हम अहले सुन्नत का अकीदा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ अहले बैत अतहार, तहफ़्फ़ुज़ सहाबा किराम, ये हम सब का पक्का पुख्ता अकीदा है। इस सिलसिला में अवामुन्नास से और बिलखुसूस वारसाने मेहराब व मिंबर से ये अदब से अर्ज़ करूँगा कि आज हमारे यहाँ जो रवश चल रही है वो क्या है। छोटी छोटी बातें होती हैं, हमारे उलमा में बसा औक़ात इख्तलाफ हो जाता है। हम चटाइयों पे बैठकर और चाय वाले केबन पे बैठकर, गलियों और बाजारों में बैठकर, और जिसको शायद हो सकता है सही करीमा का तर्जमा भी नहीं आता वो भी तफसीर कर रहे होते हैं, और वो भी उलमा के बारे में गैर शाइस्ता, गैर मुहज़्ज़ब, गंदी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मेरे मिल्लत के अयूं नौजवान ये बात ज़हन में रख ले, अगर तू किसी भी आलिम दीन की तौहीन करेगा वो उसकी तौहीन नहीं, दर हकीकत इल्म की तौहीन होती है। उलमा का इख्तलाफ ये बुजुर्गों का इख्तलाफ इल्मी इख्तलाफ होता है, उनकी ज़ात तक महदूद रहेगा। आपका काम नहीं है कि ये क्या फलां मौलवी गलत कहता है, फलां गलत कहता है, तुम्हारे पास मेयार क्या है, तराजू क्या है। आइए बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ। घर के अंदर माँ भी होती है, बाप भी होता है, होते हैं या नहीं होते? माँ का एहतराम भी मेरे और आपके लिए फ़र्ज है या नहीं? बाप का एहतराम भी फ़र्ज है या नहीं? खुदा ना करे माँ बाप की लड़ाई हो जाए, बेटे का हक बनता है कि डांग उठा के एको दे फेरे चमारे, एको दे फेरे चमारे। बोलिए मोहब्बत से, किसका हक बनता है मुझे बताइए? गलती बाप की हो या गलती माँ की हो या किसी की भी हो, क्या बेटे का हक बनता है वो डंडा उठाए बाप के सर में मारे या माँ के सर में? नहीं, वो मियाँ बीवी का इख्तलाफ है। बेटे पर माँ का अदब भी फर्ज है, बाप का अदब भी फर्ज है। उलमा में इख्तलाफ हो सकता है, हमारे लिए दोनों का एहतराम लाज़िम हुआ करता है। हमारा हक नहीं बनता हम अपने अकाबिरीन की तौहीन करें, अकाबिरीन की इंसल्ट करें। उसका नतीजा क्या निकलता है? यहां से जब आगाज करते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला जाता है, ये यहां से ऊपर जाता है। इसलिए बड़े अदब से अर्ज करूंगा, उलमाए किराम से भी खसूसन अपने नमाजियों को, अपने मुक्तदियों को समझाया करे खुतबा जुमा के अंदर, भाई ये हमारा काम नहीं है। ये बड़े उलमा के इल्मी इख्तलाफात हैं, बड़ी देर से चले हैं, चलते आ रहे हैं। इल्मी मसाइल में इख्तलाफ होता रहता है, ताबीरात का इख्तलाफ होता है। आखिरी मिसाल दे के बात खत्म करता हूं। ताबीरात का इख्तलाफ होता है, फी नफ्सी मसले में इख्तलाफ नहीं होता, उसकी हकीकत जो हम नहीं समझ सकते वो होती है। एक मिसाल देना चाहता हूँ। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के पास एक बंदा आ गया, उसने एक जुमला कहा कि मैं फितने से मोहब्बत करता हूँ, यहूद व नसारा को ठीक कहता हूँ। क्या कहा? फितने से मोहब्बत करता हूँ, यहूद व नसारा को ठीक कहता हूँ। आपने जब ये जुमला सुना ना तो आपने फरमाया ये तो बहुत गलत जुमला है। आपने फरमाया ये वाजिबुल कत्ल है। ये क्या है? वाजिबुल कत्ल है। मौला कायनात प्यारे अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह हकीम, आपने सुना, फरमाया प्यारे उमर ये वाजिबुल कत्ल नहीं है, ये जुमला ठीक है। अब फारूक आज़म भी को मामूली साहिब इल्म तो नहीं, 12 साल तक सूरह बकरा की तफसीर दर मुस्तफ़ा पे बैठ के पढ़ते रहे। 12 साल तक सूरह बकरा की तफसीर पढ़ते रहे हैं। कहा ये जुमला ठीक है। कहा इसने ये कहा, मौला कायनात फरमाते सुनो, इसने कहा मैं फितने से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाते इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल भी फितना, तुम्हारी औलाद भी फितना। क्या तुम माल और औलाद से मोहब्बत नहीं करते? कहा करते। तो कहा यही तो ये कह रहा है ना। बात नहीं समझ आई है, जरा गौर करें मेरे मिल्लत के अयूं नौजवानों। छोटी छोटी बातों पे फतवा तकफीर की मशीन चलती है। मैं कहता हूं कभी मौला कायनात के इल्म के समुंदर में जरा थोड़ा सा होशचीन होके देख, फिर खैरात मिलेगी इस बात से। हमारा राबिता बाबे मदीनतुल इल्म से नहीं है, वहां से इल्म की खैरात आती है। फिर क्या कहा? ये कहता है कि यहूद नसारा ठीक है। फरमाया कुरान कहता है वकालत यहूद लैसत नसारा अला शै, वकालत नसारा लैसत यहूद अला शै। क्या ये ठीक नहीं? यहूदी कहते ईसाई गलत है, ये बात ठीक है। ईसाई कहते हैं यहूदी गलत है, ये बात ठीक है। मौला कायनात के सामने प्यारे उमर ने कहा, दुआ मांगी, ऐ अल्लाह कोई ऐसा वक्त ना आए मैं फैसला करूं और वहां अली मौजूद ना हो। तो आइए बात की तह तक पहुंचने के लिए मुझ जैसा अदना सा तालिब इल्म काफी नहीं है, उसके लिए इल्म के समुंदर में गोताजन होना पड़ेगा। वो आदमी जो कुरान के समुंदर में गोताजन हो सकता है। इसलिए कुरान ने, आज कहते हैं मीडिया पे सेंसर नहीं होना चाहिए, कुरान ने 2 जगह पे सेंसर लगाया मीडिया पे। डायरेक्टली कुरान ने कहा मीडिया पे पाबंदी लगाओ, ये मीडिया आजाद नहीं होना चाहिए। कुरान ने शर्त रखी है लअलिमहुल लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, फरमाया आगे खबर वो दे सकता है
جو خبر کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یستنبتونہ، جس میں یہ بلکہ نہ ہو. اگر اجازت دے دے تو میں معنی سمجھا لوں، مگر نہ بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. استنباط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے سے نا سارے سریکی علاقے خوہ کھٹتے ہیں. خوہ جان دو سے شاید پرانے بابے ہن سے ختم ہو گیا نا. تے خوہ کھٹان والے نوں اسی سریکی سدنے ہیں ٹوبا. کی سدنے ہیں؟ ٹوبا. یہ جڑا ٹوبا ہے نا، ٹوبا ایک ہی کرتا ہے، مٹی کی تہ کے نیچے پانی موجود ہے. ہر بندہ کنواں کھود نہیں سکتا. ہر بندہ کنواں، جس کو ملکہ ہوتا ہے، مہارت ہوتی ہے، طریقہ آتا ہے، وہ مٹی نکالتا ہے، کنواں کھودتا جاتا ہے، نیچے پانی آتا ہے، پانی نکال لیتا ہے. اب یہ جو کنواں کھودنے والا ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مستنبت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستنبت. المنجد سے لے کر لسان العرب القاموس تک کوئی لغت کی کتاب اٹھا کے دے، سب کے اندر یہ ترجمہ لکھا ہے. مطلب کیا تھا کہ پانی مٹی کی تہ کے نیچے تھا، ہر بندہ نہیں نکال سکتا ہے. جس کو اس فن میں مہارت تامہ ہوگی وہ نیچے سے پانی نکالتا ہے. بندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کو عربی زبان میں عالم کہتے ہیں، کیونکہ علم پر قرآن کا بھی پردہ تھا، حدیث کا بھی پردہ تھا. اب ہر بندہ پردہ ہٹا نہیں سکتا. پردہ ہٹانے والا کوئی امام اعظم ہوگا، کوئی امام شافعی علیہ السلام ہوگا. ان کے لیے حکم ہے اس لیے اب وہ حج کا جو واقعہ بیان کیے گئے، فرمایا ہر بندہ جا کے خبر نہ دے کہ مسلمان کامیاب ہو گئے یا ناکام ہو گئے. کسی کو یہ خبر دینے کی اجازت نہیں ہے. ہر بندہ رپورٹر بن جائے. استنجے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے، بولنے کا سلیقہ نہیں آتا، اردو کا تلفظ سیکھ نہیں آتا. میں تو کب ان میڈیا والوں کے اردو کے تلفظ سنتا ہوں تو ہنستا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ بھی اردو بولنے والے لوگ ہیں. کہتے ہیں مولویوں کو اردو نہیں آتی ہے. اقبال سے کسی نے پوچھا اردو کسے آتی ہے؟ کہا جسے صرف آتی ہے وہ اردو بولتا ہے، جس کو صرف نہیں آتی وہ اردو بول ہی نہیں سکتا ہے. تو ہر بندہ خبر نہ دے. جو خبر کی تہ میں غوطہ زن ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس لیے ادب سے عرض کروں گا کہ آپ حضرات علماء اہل سنت بھی، عوام اہل سنت بھی، ہم اپنی قوم کو سمجھائیں اور یہ میسج دیں، یہ پیغام دیں. بساؤ کا جب ہم بھی بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ جی فلاں مولوی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، وہ سن کے کیا تاثر لے کے جائے گا؟ وہ ہمارا سب یاد کر کے جائے گا نا. ادب سے نام لے، تعظیم سے نام لے. قرآن نے تو اتنا کہہ دیا تھا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کا الٹا نام بھی نہیں لینا ہے. بئس الاسم الفسوق، بہت بڑا گناہ الٹا نام لینا. تو بس ادب سے عرض کروں گا یہ حالات انتہائی نازک ہیں. یہ اغیار مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. کبھی کوئی لباس پہن کے آتے ہیں، کبھی کسی لبادہ میں آ جاتے ہیں. ہم ان کی سازشوں کو سمجھیں کہ آیا ہم نے آپس میں متحد اور متفق کیسے رہنا ہے. اتحاد یہ امت مسلمہ کی طاقت ہے. دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بصد ادب شکریہ ادا کرتا ہوں خطیب ملت اسلامیہ کا. میں نے کچھ ٹائم زیادہ لے لیا. بہرحال ان کی شفقت اور محبت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علیہ الا اللہ. احباب جی وخار قبلہ سیدی و سندی مولائی و ملجائی